بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل ہم نے بتایا تھا ہدایت کے بارے میں۔ ہدایت کا لغوی معنی ہے راہ دکھانا۔ کیا معنی ہے؟ اصطلاحی معنی اس میں اختلاف ہے اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے نزدیک۔ کس کے نزدیک؟ اہل سنت والجماعت یعنی اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان ہدایت کے اصطلاحی معنی مراد لینے میں اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت کا معنی وہ دلالت کرنا ہے اس چیز کی طرف جو مطلوب تک پہنچا دے، اور یہ ایصال کو مستلزم نہیں ہے۔ اور معتزلہ کے نزدیک وہ دلالت کرنا ہے جو مطلوب تک بالفعل پہنچا دے، جو مطلوب تک پہنچا دے۔ تو اس کے دو معنی ہو گئے، ایک اہل سنت کے نزدیک اور ایک معتزلہ کے نزدیک۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت کا معنی ہے ارات الطریق، راہ دکھانا۔ کیا معنی ہے؟ جب راہ دکھانا مطلب ہے تو اب ایصال مستلزم نہیں ہے۔ مطلب کسی بندے کو کسی نے راہ دکھائی، اب ضروری نہیں کہ وہ مقصد تک پہنچ جائے، بھٹک بھی سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ ہم نئی جگہ جاتے ہیں، کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، وہ تو راستہ صحیح بتاتا ہے لیکن ہم پہنچ نہیں پاتے، بھٹک جاتے ہیں، آگے چل کے پھر پوچھتے ہیں۔ کبھی بہت آگے نکل جاتے ہیں، وہاں پوچھتے ہیں، پھر واپس آنا پڑتا ہے۔ تو اہل سنت کے نزدیک کیا معنی ہے ہدایت کا؟ ارات الطریق۔ اور معتزلہ کے نزدیک ایصال الی المطلوب ہے، یعنی وہ دلالت جو بالفعل مطلوب تک پہنچا دے، مطلب ایصال الی المطلوب، جو مطلوب تک پہنچا دے، وہ ہدایت کا معنی کس کے نزدیک ہے؟ معتزلہ کے نزدیک۔ یہ اختلاف تھا۔ تو صاحب تہذیب المنطق نے فرمایا جب اس میں اختلاف ہے اور دونوں معنی ہدایت کے ہیں، یعنی ارات الطریق بھی ہدایت کا معنی ہے، ایصال الی المطلوب بھی ہدایت کا معنی ہے، لیکن ہدایت سے کب ایصال الی المطلوب مراد ہوگا اور کب ارات الطریق مراد ہوگا؟ تو صاحب تہذیب المنطق نے بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں ہدایت، لفظ ہدایت یہ وضع کی گئی ہے ایسے معنی کے لیے جو دونوں کو عام ہے، یعنی اس سے ایصال الی المطلوب بھی مراد لے سکتے ہیں، ارات الطریق بھی مراد لے سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر کہا کہ دونوں معنی پہ چونکہ اس کا اطلاق ہوتا ہے ہدایت کا، اب ہمیں ہدایت سے کب ایصال الی المطلوب مراد لینا ہے، کب ارات الطریق مراد لینا ہے، تو فرمایا اس کی تعیین قرینے کے اعتبار سے ہوگی۔ وہ قرینہ ہمیں انہوں نے بتایا۔ ایصال الی المطلوب کی ایک حصی مثال ہم نے بتائی کہ ایصال الی المطلوب کسے کہتے ہیں، تو ہم نے حصی مثال سے سمجھایا تھا کہ آپ بہیڑی جب اسٹیشن پہ اتریں گے، بس اسٹینڈ پہ یا ریلوے اسٹیشن پہ، تو آپ کسی سے پوچھیں گے کہ ہمیں جامعہ بشیری شرافت العلوم میں جانا ہے، محلہ شاگڑ میں، تو بتانے والے کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑے اور گیٹ پہ لا کے کھڑا کر دے مدرسے کے، تو اب یہاں بھٹکنا ممکن نہیں ہے، اسی کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ اس نے آپ کو بس اسٹینڈ سے بتایا کہ سیدھے ہائی وے پہ چلے جانا، 200-300 میٹر پہ جا کے بائیں ہاتھ پہ ایک رستہ آ رہا ہے جو قبرستان والا راستہ ہے، اس راستے پہ جب آؤ گے کچھ دور پہ چلو گے، پھر بائیں ہاتھ پہ مڑنا ہے،
پھر جب یہ راستہ ختم ہوگا تو دائیں ہاتھ پہ جانا ہے، تھوڑی دور چلو گے جامعہ بشیری شرافت العلوم آ جائے گا، اس نے آپ کو راستہ بتایا، راستہ دکھایا، یہ بتانا دکھانا ہی ہو گیا۔ اب ضروری نہیں کہ آپ مدرسے آ جاؤ، اس کے بتانے سے آپ بھٹک بھی سکتے ہو، بھٹکنا ممکن ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ارات الطریق میں ایصال مستلزم نہیں ہوتا ہے، پہنچنا لازم نہیں ہوتا، بھٹک بھی جاتا ہے۔ تو بات سمجھ گئے ارات الطریق کسے کہتے ہیں؟ کسی نے آپ کو راستہ بتایا، چھوڑا نہیں وہاں، آپ بھٹک بھی سکتے ہیں، پہنچ بھی سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں ارات الطریق۔ اور کسی نے آپ کو پکڑ کے لا کے چھوڑ دیا، اسے کہتے ہیں ایصال المنطق۔ لیکن یہ معنی مراد کب ہوں گے؟ تو کہتے ہیں ان کی تعین قرینے کے اعتبار سے ہوگی، اور صاحب تہذیب المنطق نے قرینہ بتایا، ضابطہ بتایا کہ ضابطہ یہ ہے کہ ہدایت یہ متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کے ساتھ۔ کتنے مفعولوں کے ساتھ؟ دو مفعولوں کے ساتھ۔ پہلے والے مفعول کے ساتھ ہمیشہ بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے، لیکن دوسرے والے مفعول کے ساتھ کبھی تو واسطے سے متعدی ہوتا ہے الا یا لام کے، اور کبھی بغیر واسطے سے متعدی ہوتا ہے۔ اگر یہ ہدایت جو ہے متعدی ہو مفعول ثانی کے ساتھ بغیر واسطے سے، تو وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوگا، بالفعل مطلوب تک پہنچانا مراد ہوگا۔ اگر بغیر واسطے سے مفعول ثانی متعدی ہو، ہدایت مفعول ثانی کے ساتھ اگر بغیر واسطے سے متعدی ہو تو کیا معنی مراد ہوگا؟ ایصال الی المطلوب۔ اور کہتے ہیں اگر ہدایت مفعول ثانی کے ساتھ الا یا لام کے واسطے سے متعدی ہو تو وہاں معنی مراد ہوگا ارات الطریق۔ کیا معنی مراد ہوگا؟ ارات الطریق۔ ایک مثال سے سمجھے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اگر ہدایت متعدی ہو مفعول ثانی کے ساتھ بغیر واسطے سے تو ایصال الی المطلوب مراد ہوگا۔ جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، تو دیکھیں عبارت اہدنا میں جو نا ضمیر ہے یہ مفعول اول ہے ہدایت کا، اہدی فعل فاعل، ٹھیک ہے، اور نا یہ ضمیر بارز متصل ہے اور مفعول اول ہے متعدی ہدایت کا بغیر واسطے سے، یہ ہمیشہ بغیر واسطے سے آتا ہے۔ اور الصراط المستقیم یہ مفعول ثانی ہے ہدایت کا، اور یہ بغیر واسطے سے آیا ہے۔ الصراط المستقیم یہاں الہ ہے، اس سے پہلے لام ہے نہیں ہے، پتہ چلا لام یا الہ کے واسطے سے ہو تو ارات الطریق مراد ہوگا، اور بغیر واسطے سے ہو تو ایصال الی المطلوب۔ تو اب یہاں الصراط المستقیم مفعول ثانی کے ساتھ متعدی ہے ہدایت، تو یہاں معنی مراد ہوگا ایصال الی المطلوب۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ ارات الطریق مراد نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، وہ تو ہم نے دیکھ لی ہے، نبی نے ہمیں دکھا دی ہے، بزرگان دین نے۔ اب تیرا کام کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ کی توفیق دے، سیدھی راہ کی ہدایت دے، سیدھی راہ پر چلا، یہ معنی ہوگا ایصال الی المطلوب۔ اور ارات الطریق مراد جب ہوگا جب ہدایت متعدی ہو مفعول ثانی کے ساتھ الا یا لام کے واسطے سے۔ جیسے قرآن نے کہا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، رہے قوم سمود تو ہم نے ان کو ہدایت دی، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ تو انہوں نے گمراہی کو پسند کیا، عَلَى الْهُدَىٰ ہدایت پر، انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا۔ ہدایت کس نے دی؟ رب نے۔ ہدایت کس نے دی؟ تو اگر ہم یہاں پر ایصال الی المطلوب مراد لیں گے جو بالفعل مطلوب تک پہنچا دے، تو خرابی لازمی یہ آئے گی کہ رب نے جب ہدایت انہیں ایمان کی دے دی تھی
تو اس میں تو بھٹکنا ناممکن ہے، یہ لوگ پھر کیسے بھٹک گئے؟ یہ لوگ تو پتہ چلا ایصال المطلوب مراد نہیں لے سکتے، یہاں مراد لیں گے ارات الطریق۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو راہ دکھائی، انہوں نے اندھے ہونے کو پسند کیا سوجھنے پر، یعنی ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا، جو راستہ رب نے دکھایا اس سے بھٹک گئے۔ یہی معنی اگر مراد لیں گے تو زیادہ صحیح ہے، کیونکہ رب جسے ہدایت وہ دے دے جو معنی معتزلہ کے نزدیک ہے، ایصال المطلوب کی ہدایت دے دے تو بندہ بھٹک نہیں سکتا، اور قوم سمود بھٹک گئے۔ مطلب کیا ہے؟ یہاں اللہ نے صرف راہ دکھائی، تو یہاں نفی کس کی ہو رہی ہے؟ ارات الطریق، اور ضابطہ بھی ہے یہاں ایک عبارت محذوف ہے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ اب عبارت کیا نکلے گی؟ الی الاسلامی۔ رہے قوم سمود تو ہم نے ان کو ہدایت دی اسلام کی، فاستحبوا العمی علی الہدی، تو انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا، اسلام قبول۔ تو یہاں معنی مراد ہوگا ارات الطریق۔ ضابطہ ہے کہ متعدی جب مفعول ثانی کے ساتھ، ہدایت جب متعدی و مفعول ثانی کے ساتھ الی یا لام کے واسطے سے، تو وہاں معنی ارات الطریق مراد ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہدایت وضع کی گئی ہے ایسے معنی کے لیے جو دونوں معنی کو عام ہو، اسی وجہ سے دونوں معنوں پہ اطلاق بھی ہوتا ہے اس کا۔ اب رہ گئی تعیین کی بات کہ کب کون سا معنی مراد ہوگا، تو اس کے لیے انہوں نے کہا ایک ضابطہ ہے، قرینہ ہے۔ کہہ رہے ہیں تعیین قرینے کے اعتبار سے ہوگی، اگر ہدایت مفعول ثانی کے ساتھ بلا واسطہ متعدی ہو تو ایصال المطلوب مراد ہوگا، اور اگر واسطے سے متعدی ہو مفعول ثانی تو وہاں ارات الطریق مراد ہوگا۔ یہ قرینہ ہے، آسان بات ہے، اسے یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ قولہ سواء الطریق، ماتن کا قول سواء الطریق یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی، جس نے ہمیں سیدھے راستے کے فرما رہے ہیں ای الطریق المستقیم، یعنی سواء الطریق سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ الطریق المستقیم یعنی سیدھا راستہ۔ الطریق المستقیم، طریق معنی راستہ، مستقیم معنی سیدھا، برابر کے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اب معنی یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ فرماتے ہیں فسواء، تو اس میں سوا جو ہے، سواء الطریق میں سواء جو ہے، جو سوا ہے، کہتے ہیں اسم، ایسا اسم ہے، بمعنی الاستوائی، یہ استوا کے معنی میں ہے، تو سوا اس میں کیا ہے؟ ایسا اسم ہے، اسم ایسا اسم ہے جو استوا کے معنی میں ہے۔ استوا کا معنی آتا ہے برابر، کیا معنی آتا ہے؟ برابر کا، مطلب برابر، نہ ٹیڑھا نہ الٹا، کیسے نہیں، برابر، اور برابر کا مطلب ہی سیدھا ہوتا ہے۔ برابر یعنی درمیانی والا راستہ، درمیانی راستہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں فسوا اسم، یہ ایسا اسم ہے، بمعنی الاستوا، یہ استوا کے معنی میں ہے۔ یہ استوا کے معنی میں تو ہوگا کیا؟ کہتے ہیں فہو اسم للمصدری، تو وہ اسم مصدر ہے۔ سوا طریق کیا ہے؟ سوا ہے اسم، لیکن اسم کون سا؟ اسم مصدر ہے۔ وَيُوصَفُ بِهِ عَلَىٰ أَنَّهُ بِمَعْنًى مُسْتَوٍ، بِمَعْنًى مُسْتَوٍ، کہتے ہیں وَيُوصَفُ بِهِ، اور یہ سوا صفت بنائی گئی ہے، صفت لائی گئی ہے، سوا وَيُوصَفُ بِهِ، اور سوا یہ صفت بنے گی الطریق کی، کس کی؟ الطریق موصوف ہوگا، سوا اس کی صفت بنے گی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَيُوصَفُ بِهِ، اور سوا یہ صفت لائی گئی ہے الطریق کی، بہی میں ہا ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ الطریق، کہتے ہیں اور اس کی صفت لائی گئی ہے، سوا اس میں مصدر ہے اور یہ صفت بن رہا ہے الطریق کی، علی انہ، اس طور پر،
बिमानन मुस्तविन, जो मुस्तवी के माना में है, मुस्तवी के माना में है। यानी अगर सवा को अत्तरीक की सिफत बनाएंगे तो काय के माना में होगी ये? मुस्तवी। और मुस्तवी का माना आता है बराबरी, दरमियानी। मुस्तवी का माना आता है दरमियानी। अब इसका तर्जुमा होगा कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें दरमियानी राह की हिदायत अता फरमाई, जिसने हमें यानी सीधी राह की हिदायत अता फरमाई। कहते हैं वयूसफ़ु बिही अला अन्नहु बिमानन मुस्तविन, और सवा ये सिफ़त, इसमें मज़दर होकर सिफ़त लाई गई है अत्तरीक़ की, इस तौर पर कि ये मुस्तविन के माना में है। तो कह रहे हैं मुस्तविन के माना में है और ये सिफ़त भी बन रहा है सवा। तो इसमें सवा अत्तरीक़, सवा मुज़ाफ़ है, अत्तरीक़ मुज़ाफ़ ले है, और आप सिफ़त बना रहे हैं। और मौसूफ़ सिफ़त की हरकत एक ही होती है, जो हरकत मौसूफ़ की होती है वही सिफ़त की होती है। और यहाँ सिफ़त पे ज़बर है, मौसूफ़ पे ज़ेर है, यहाँ तो मुज़ाफ़ ले बन रहा है। तो कहते हैं फल इज़ाफ़तु, तो इज़ाफ़तुस सिफ़ती इलल मौसूफ़, ये सिफ़त की इज़ाफ़त करना है मौसूफ़ की तरफ। कह रहे हैं इज़ाफ़तुस सिफ़ती इलल मौसूफ़ की कबील से है ये। अरबी इल्म नहव और सर्फ़ में, अरबी अदब में इज़ाफ़त की सिफ़त मौसूफ़ की तरफ कर दी जाती है। इज़ाफ़त की सिफ़त होती है मौसूफ़ की तरफ। जब इज़ाफ़त की सिफ़त की इज़ाफ़त जो होती है मौसूफ़ की तरफ होती है तो वहाँ सिफ़त मुज़ाफ़ बनता है और मौसूफ़ मुज़ाफ़ुन इलैह बनता है। ऐसे ही यहाँ है सवा अत्तरीक़, सवा सिफ़त बन रहा है और अत्तरीक़ ये मौसूफ़ बन रहा है इसकी। लेकिन ये इज़ाफ़तुस सिफ़ती इलल मौसूफ़ है, यानी सिफ़त की इज़ाफ़त करना है मौसूफ़ की तरफ। तो अब सवा ये सिफ़त होकर मुज़ाफ़ बनेगा तरीक़ की तरफ, और अत्तरीक़ मुज़ाफ़ुन इलैह मौसूफ़ होगा। तो कह रहे हैं फल इज़ाफ़तु, तो इज़ाफ़तुस सिफ़ती इलल मौसूफ़, इज़ाफ़त इसमें जो है वो इज़ाफ़तुस सिफ़ती इलल मौसूफ़ की कबील से है। किसकी कबील से है? हाँ, इज़ाफ़तुस सिफ़ती इलल मौसूफ़ की कबील से है। कहते हैं चलो ठीक है, यहाँ इज़ाफ़तुस सिफ़त इलल मौसूफ़ है, लेकिन इससे मुराद क्या है? इससे सवात तरीक़ से मुराद क्या है? तो कह रहे हैं देखें, इससे दो चीज़ें मुराद हैं, इससे दो माना। एक तो मज़हब इस्लाम मुराद है सवात तरीक़ से। अल्लाह ने तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें सीधी राह की हिदायत दी। तो सीधी राह से दो मतलब है, दो माने इसके। एक तो मज़हब इस्लाम तो माना होगा कि तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मज़हब इस्लाम की हिदायत दी, ठीक है। दूसरा माना है उमूर हक़्क़ा, उमूर हक़्क़ा यानी हक़ होने वाले उमूर, हक़ होने वाले। तो अब अगर दूसरा माना हम मुराद लेंगे तो क्या माना होगा? तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें उमूर हक़्क़ा की हिदायत अता फ़रमाई। अब ये माना होगा। फरमाते हैं मुराद इससे दो माने हैं, एक माना जो है मज़हब इस्लाम है और दूसरा माना अक़ाइद हक़्क़ा है, उमूर हक़्क़ा हैं, अक़ाइद हक़्क़ा हैं। फरमाते हैं दूसरा माना मुराद लेने में ज़्यादा सही है, दूसरा माना मुराद लेने में ज़्यादा, हाँ क्यों? कह रहे हैं दूसरा माना अगर मुराद लेंगे तो हम तो ये क़वाइद मंतिक़िया और अक़ाइद कलामिया को भी शामिल हो जाएगा, ये सबको शामिल होगा। लेकिन अगर मज़हब इस्लाम मुराद ले लें तो ये शामिल नहीं हो सकता। वही देखो इबारत, कहते हैं वल मुरादु बिही, और इससे मुराद सवात तरीक़ से मुराद मिल्लतुल इस्लामी मज़हब इस्लाम है, अविल अक़ाइदुल हक़्क़तु या वो अक़ाइद हक़्क़ा हैं, अशामिलतु जो शामिल होते हैं लिल क़वाइदिल मंतिक़ियती क़वाइद मंतिक़िया को, वल अक़ाइदिल कलामिया और अक़ाइद कलामिया को। कहते हैं सवात तरीक़ से मुराद या तो मज़हब इस्लाम है
یا وہ عقائد حقہ ہیں جو شامل ہوتے ہیں قواعد منطقیہ کو یا عقائد کلامیہ کو، اور یہی معنی مراد لینے میں زیادہ فائدہ ہے، دوسرا والا معنی مراد لینے میں زیادہ فائدہ ہے، اور یہی صحیح ہے کیونکہ یہ دو چیزوں کو شامل ہوتا ہے، قواعد منطقیہ کو بھی اور عقائد کلامیہ کو بھی۔ قواعد منطقیہ عقائد کلامیہ کو شامل ہوتا ہے عقائد حقہ، کیونکہ مصنف نے جو کتاب لکھی ہے اس میں دو قسمیں کی ہیں، ایک علم منطق ایک علم کلام، ایک علم منطق، دو قسموں پہ کتاب لکھی ہے، کتاب کی دو تقسیم کی ہیں، دو قسمیں کی ہیں، ایک علم منطق علم کلام۔ اگر ہم معنی مراد لیں گے مذہب اسلام سواد طریق سے تو مذہب اسلام مراد لیں گے تو یہ قواعد منطقیہ کو بھی شامل نہیں ہوگا اور عقائد کلامیہ کو بھی شامل نہیں ہوگا، لہٰذا جب ہم اس سے معنی مراد لیں گے عقائد حقہ امور حقہ تو اب یہ قواعد منطقیہ کو بھی شامل ہے اور عقائد کلامیہ کو بھی شامل ہے۔ جب یہ معنی مراد لیں گے تو مصنف نے جس مقصد سے کتاب لکھی ہے وہ مقصد کو یہ معنی شامل ہو جائے گا۔ کس مقصد میں لکھی ہے؟ علم منطق کے اور علم کلام کے، تو دوسرا معنی مراد لیں گے تو اب مطلب ہوگا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں امور حقہ کی ہدایت بخشی، تو اب یہ قواعد منطقیہ یعنی علم منطق کو بھی شامل ہوگا اور علم کلام کو بھی شامل ہوگا، ٹھیک ہے، یہی مراد ہے ان کی، واللہ تعالی اعلم۔ ٹھیک ہے، یاد کرنا بڑھیا کر کے جاؤ۔